ہے، ہمارے علماء نے اس کو حرام قرار دیا۔ پھر کیسے ہوگی پارٹنرشپ؟ پارٹنرشپ یہ ہوگی کہ نفع میں جیسے شریک ہیں ویسے آپ نقصان میں بھی شریک ہیں۔ یہ تو میں نے صرف آج اشارہ دیا آپ کو، باقی آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کیونکہ جلسے میں اتنی سب باتیں نہیں سمجھائی جا سکتی، موٹی موٹی باتوں کا اشارہ دیا۔ کوئی کام کرنا ہو اچھے کسی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم کے پاس جائیں، مفتی کے پاس جائیں، کسی جانکار کے پاس جائیں، بیٹھیں اور بیٹھ کر کے پہلے پوچھیں کہ کون سا طریقہ ہوگا جس سے کاروبار سودی نہ ہو، حرام نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سود کے اندر ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، سود میں، حرام کاموں میں ڈوب جائیں گے۔ اور فرمایا جو بچنا بھی چاہے گا، جو بچنا چاہے گا اس تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر رہے گا۔ جو بچنا چاہیں گے ان تک گرد و غبار پہنچے گا، تو جو بچنا ہی نہیں چاہیں گے تو وہ کہاں تک ڈوبیں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ حرام میں برکت نہیں ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ہم سود کو ختم کریں گے، تباہ کریں گے، برباد کریں گے اور تجارت میں برکت عطا کریں گے۔ چنے کی تجارت کر سکتے ہو کرو، کیلا بیچ سکتے ہو بیچو، سبزی بیچ سکتے ہو بیچ، کچھ بھی کر سکتے ہو کرو، لیکن سود کے دھندے مت کرو، کیونکہ اللہ نے اس کو تباہ کرنے کا اعلان کیا اور میرے اللہ کا اعلان سچا ہے۔ یاد رکھیے تجارت دھیرے دھیرے بڑھتی ہے مگر اس میں برکت ہے، اور حرام مال اچانک سے آتا ہے مگر اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، وہ تباہ برباد ہونے کے لیے ہے۔ آج سے پہلے اگر کوئی حرام کماتا تھا، آج کل لوگ موبائل چوری کر کے، نشے کی چیزیں بیچ کر اور پتہ نہیں کیا کہ حرام کام کر کے، جوئے کے کام کر کے جب وہ تجارت کرتے کماتے، یہ سب حرام ہے۔ حرام میں مت جاؤ، سکون نہیں ہے اس میں، قرار نہیں ہے اس میں، برکت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، کتنا بھی بڑا پاپی ہو، کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بڑے بڑے پاپیوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بڑے بڑے مجرموں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ آپ بھی توبہ کیجئے۔ آج سے پہلے کچھ بھی حرام کماتے تھے، چوری کرتے تھے، پاکٹ مارتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں جلسے میں آنے والے لوگ ایسے نہیں رہتے ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے دوسروں تک بات پہنچانی ہوتی ہے اور دور دور تک بات پہنچتی ہے، اس لیے حرام سے بچو۔ بلکہ آپ سے کہتا ہوں جیسے سور سے بچتے ہو نا، خنزیر سے بچتے ہو، جیسے پاخانہ پیشاب سے بچتے ہو، ویسے حرام سے نفرت کرو، اور اپنے بچوں کے دلوں میں، بچیوں کے دلوں میں حرام کی نفرت پیدا کرو کہ آپ کے بچے بھی حرام سے بچے، حرام سے نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔